میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ صلو علی الحبیب۔ تو یوں ہم مال ضائع بہت کرتے ہیں، بجلی برباد کرتے ہیں، گھروں کے اندر بجلی برباد ہوتی ہے۔ اگر آپ کا ذہن بن گیا نا، آج جیسے ذہن بن گیا، گھر میں بیٹھے ہوئے جو مدری چینل دیکھ رہے ہیں ان کا ذہن بن گیا، یا کہیں بھی مدری چینل دیکھ رہے ہیں، اگر آپ کا ایک بار یہ ذہن بن گیا کہ میں نے گھر میں بجلی بچانی ہے، آپ کو یقین دلاتا ہوں آپ چی بول جائیں گے، آپ چی بول جائیں گے، آپ کی دماغ آپ کی گھوم جائے گی۔ کبھی ادھر گھر کے آپ کمرے کی لائٹ بند کریں، کبھی ادھر کا پنکھا بند، گھر میں سمجھا کر آپ تھک جائیں گے۔ ذہن ہی نہیں بنا ہوا۔ اگر آپ کا ذہن بن بھی جائے، آپ ٹرائی کر کے دیکھ لیے، پھر آپ کو احساس ہوگا کہ آج سے پہلے میرے گھر کے اندر بجلی کا کیسا بے دریغ استعمال تھا، کیسی برباد ہو رہی تھی بجلی۔ آپ اٹھے، پنکھا چل رہا ہے، اب آپ نے اٹھ کر عموماً استنجا خانے میں جانا تو باتھ روم میں جانا ہوتا ہے، آپ اٹھے ہیں، اٹھ کر آپ ڈائریکٹ باتھ روم میں چلے گئے، بھائی پنکھا تو بند کر دیں۔ اب پنکھے کا کیا استعمال آپ کے کمرے کا؟ پھر دن کے اجالے میں باتھ روم میں گئے، بتی کی حاجت نہیں ہے، پھر بھی باتھ روم کی بتی جلانی ہے بلا حاجت، حاجت ہے تو ضرور جلائیں، بلا حاجت۔ باہر نکلے، باتھ روم کی بتی جل رہی ہے، استنجا خانے کی بتی جل رہی ہے، اپنے کمرے سے باہر کی بتی جل رہی ہے۔ بعد ایسے گھروں میں جانا ہوا ہے، یقین مانیے بڑے بڑے جھومر، بڑی بڑی لائٹیں، بڑی بڑی فینسی لائٹیں جل رہی ہوتی، کوئی ان کا استعمال نہیں ہوتا، یعنی آپ اس کمرے میں ہی نہیں ہیں، کسی اور کمرے میں جل رہی ہیں۔ اتفاق سے آپ کا جانا اگر ہو جائے تو جناب چل رہا ہے، وہاں اے سی چل رہا ہے، بجلی چل رہی ہے، بتی چل رہی ہے، ختم۔ کوئی بھائی یہ بھی تو پیسے بھرنے ہیں نا۔ پھر کہتے جناب تنگ دستی ہے، پورا نہیں ہوتا، پورا نہیں ہوتا، ہم ضائع کرتے، برباد کرتے، اسراف کرتے ہیں، فضول خرچی کرتے ہیں، پورا کہاں سے ہوگا؟ اب مہنگائی تو ہوگی جب ایک چیز کی ڈیمانڈ بڑھ جائے گی، ایک چیز کی ضرورت بڑھ جائے گی، اور وہ چیز کی اگر قلت ہوئی تو اس کی تو اکنامکس کا، معاشیات کا ایک اصول ہے کہ اگر ڈیمانڈ بڑھ جائے اور کھپت کم ہو تو ویلیو یعنی قدر، قیمت بڑھ جاتی ہے۔ یہ ایک اکنامکس کا، ایک معاشیات کا اصول ہے کہ اگر ڈیمانڈ بڑھ جائے، کھپت بڑھ جائے، ضرورت بڑھ جائے اور پروڈکشن کم ہو جائے تو اس کی جو قیمت ہے، اس کی جو ویلیو ہے وہ آٹومیٹیکلی انکریز ہو جاتی ہے۔ یہی چیز ہمارے ساتھ ہے، اور اس کی بہت بڑی وجہ ہے فضولیات۔ ہمیں ضرورت نہیں ہے پھر بھی ہم کرتے ہیں، اور اس کا یہ عادت ہماری مسجد میں بھی ہے، یہ عادت ہماری مدرسے میں بھی ہے، یہ عادت ہماری جامعہ میں بھی چلی جاتی ہے، اور وقف کے ادارے ہوتے ہیں، ویلفیئر کے ادارے ہوتے ہیں جو چندوں سے چلتے ہیں، اس میں ہو جاتی ہے، چندوں کی ہسپتالیں چلتی ہیں، اس میں بھی یہ عادتیں ہوتی ہیں، ملازم وغیرہ ہوتے ہیں ان کو نہیں پرواہ ہوتی، چل رہی ہوتی ہے بجلیاں، چل رہے ہوتے پنکھے، چل رہے ہوتے اے سی، اور کوئی ان کو پرواہ نہیں ہوتی، مال اور سب ضائع ہو رہا ہوتا ہے، علاج دوائیاں ضائع ہو رہی ہوتی ہیں، اسٹیشنری ضائع ہو رہی ہوتی ہے، کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ اللہ تعالی ہمیں مدنی سوچ عطا فرمائے۔ اپنی انفرادی طور پر، ذاتی طور پر اگر آپ کے لیے ممکن ہے تو دھوبی میں کپڑے نہ دیں، گھر میں دھو لیں، بچت کریں، مہنگا صابن استعمال نہ کریں، نارمل صابن استعمال، بچت کریں۔ اگر شیمپو کی آتی ہے تو مہنگا شیمپو استعمال نہ کریں، سستا شیمپو استعمال کریں، بچت کریں۔ بچت کا ذہن تو بنے نا، بچانے کا ذہن تو بنے۔ تو یوں کیا بجلی، کیا وہ پانی اور اس طرح کی دیگر چیزوں کی طرف چلے جائیں تو بربادی کرنے کا ایک عجیب و غریب ذہن بنا۔ وقت بھی برباد کرتے ہیں ہم وقت بھی برباد کرتے ہیں۔ وقت برباد کیوں، کیسے کرتے ہیں؟ ٹیلی فون پہ لگے ہوئے ہیں۔ اب ٹیلی فون پہ لگنا یہ وقت بھی برباد کرتا ہے، پیسہ بھی برباد کرتا ہے۔ میں نے کہا نا کہ بس ہمارا ذہن برباد کرنے کا ہے، ضائع کرنے کا ہے۔ اب گھنٹوں لگے ہوئے ہیں موبائل کے اوپر، گھنٹوں لگے ہوئے ہیں اپنے پی ٹی سی ایل کے اوپر، اور پھر کہتے اتنا بڑا بل آ گیا، بل تو آ گیا، آگے لکھا ہوا ہے کس نمبر پہ کتنی دیر بات کی تھی، ذرا یہ بھی تو دیکھ لیجئے۔ جب بات کرے تو اس کو سمجھ نہیں آئی تھی، آج جب بل ہاتھ میں آیا تو سمجھ میں آ گئی۔ لیکن عادت ایسی بری ہو چکی ہوتی ہے کہ اس کے بعد بھی اصلاح کا ذہن نہیں بنتا کہ بھائی ایس ایم ایس کے ذریعے کام چلا لو یا مختصر بات کر کے کام چلا لیں، ٹیلی فون پر گھنٹوں لگے رہیں گے۔ اب وقت بھی برباد ہوا نا، یہی کوئی کام کی بات نہیں، فضول باتیں بھی ہوتی ہیں۔
اللہ ماشاءاللہ ہوتے ہوں گے جو کام کی بات بھی کرتے ہوں گے، مطلقہ انکار کسی چیز کا نہیں ہے، اکثریت پر بات ہو رہی ہے جو ایک مرض عام ہوتا جا رہا ہے، میں سے اس پر بات کر رہا ہوں۔ یہ نہیں ہے کہ ہر فرد ہی مبتلا ہے، نہیں، بچنے والے ہیں اور میرے امیل سنت کی طرح بچانے والے بھی ہیں، سب ہیں۔ اور میرے آقا اعلیٰ امام اہل سنت نے بھی کئی اس طرح کے مدری پھول ہمیں دیے ہیں۔ یہاں تک ایک مدری پھول ہمیں ملا کہ آپ کو حیرت ہوگی، مثال کے طور پر آپ کمرے کے اندر ہے، اپنے دین کا وقت ہے، 9 بج رہے 10 بج رہے، کھڑکی بند ہے، دروازہ بند ہے، گیلری کا دروازہ بند ہے، کھڑکی بند ہے، اب روشنی تو وہاں سے آتی نا، کوئی ضرورت نہیں، کوئی حاجت نہیں ہے، عادتاً کھڑکی اور دروازہ بند اور لائٹ جل رہی ہے۔ اگر آپ کھڑکی دروازہ کھول دیں تو روشنی بھی آئے گی، تازی ہوا بھی آئے گی، آپ کے کمرے میں، آپ کے مکتب میں اگر کوئی جراثیم ہوئے تو اس کا انشاءاللہ صفایا بھی ہوگا، اگر بدبو وغیرہ ہوئی تو وہ بھی زائل ہو جائے گی۔ دھوپ کی روشنی ہے، دھوپ بھی آئے گی، دھوپ کی کرنیں آئے گی، تازی ہوا آئے گی، روشنی آئے گی، سب کچھ آئے گا، لیکن بلا حاجت، کوئی حاجت نہیں ہے، بلا مصلحت کوئی مصلحت نہیں ہے، کھڑکی دروازے بند کر کے صرف بتی جلا کر رکھی ہے، یہ بھی مال ضائع کرنا ہے، تضیع مال ہے۔ اب یہ مدری پھول ہے، آپ اسی کو اپنے گھر میں اور اپنے اداروں میں نافذ سے کہہ دیں کہ بھائی کھڑکی کھول دو، تازی ہوا تو آنے دو، لیکن اب ہمارے کمرے بھی تو ایئر ٹائٹ ہے نا، اے سی کے لیے رکھنے پڑتے ہیں۔ ان چیزوں پر غور کیجئے، انشاءاللہ عز و جل خوب بچت کا ذہن بنے گا، اور بچت کے ذہن کے ساتھ ساتھ میں جن باتوں کی طرف آپ کی توجہ دلا رہا ہوں، ان میں کئی امور وہ ہیں جو حرام و ناجائز ہیں، ہم گناہ گار ہو رہے ہیں، اس کی طرف بھی تو توجہ کیجئے نا، خالی مال بچانا ہی تو ہمارا مقصد نہیں نا، اصل مقصد تو اللہ کی رضا ہے، شریعت کے احکامات پر پابندی ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، اس طرح ٹیلی فون کا بیجا استعمال، موبائل کا بیجا استعمال، اسی طرح لوگوں سے غیر ضروری میل جل، اس میں بھی وقت بھی ضائع ہوتا ہے، مال بھی ضائع ہوتا ہے۔ اور اسی میں عرض کروں گا، ایک ہائی سوسائٹی کا ماحول بنانے کی ایک جذبہ بیجا کہ میرا مطلب اٹھنا بیٹھنا ایک بڑی سوسائٹی کے اندر ہو، بڑے لوگوں کے اندر، بڑے لوگوں کے اندر ہو تو پھر لباس بھی بڑھیا، ان کا کھانا بھی بڑھیا، پھر آپ بولو گے کہ میری چھوٹی کار تو چلے گی نہیں، موٹر سائیکل پہ جاؤں گا تو شرم آتی ہے، پھر کار بھی بڑھیا، پھر کار بڑھیا تو اس کا پیٹرول بھی بڑھیا، پھر اس میں اسٹیریو بھی بڑھیا، پھر اس کا سیٹ کور بھی بڑھیا، پھر وہ سارا، تو پھر وہ قیمت بھی بڑھیا، پھر مہنگائی بھی بڑھیا، وہ سب پھر بڑھتا چلا جائے گا، پھر اپنے سر پر ہاتھ رکھ کے بولیں گے کہ سب کچھ بڑھ گیا، میں کم ہو گیا، تو بھائی آپ کو تو کم ہونا تھا، آپ کو تو ڈکریز ہونا ہی تھا، کیونکہ جو آپ کے اگینسٹ چیز تھی وہ انکریز ہو گئی، تو پل رہے تھے، ایک بڑھا تو آپ نے نیچے آنا ہی آنا تھا، یہ ابھی نہیں پتا چلتا، لیکن یہ تھوڑے عرصے کے بعد پتا چل جاتا ہے۔ تو لوگوں سے میل جول زیادہ رکھتے ہیں، تو کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا مروت میں اس کے 4 افراد کے بل ہم نے پیمنٹ کر دیے، ہر وقت تو کھاتے نہیں رہیں گے، کبھی کھلانا بھی پڑے گا، تو ہم نے جب کھایا تھا تو ہلکا پھلکا کھایا تھا، آج اب میری باری آئی تو انہوں نے مال کھا لیا، اب بل بھرو بھائی۔ یہ سب چیزیں سمجھنے کی ہیں، خلوت نشینی ہو، تنہائی ہو، گوشہ نشینی کی عادت ہو، سادگی کی عادت ہو، فضول کلام سے بچنے کی عادت ہو، ادھر ادھر فضول جانے کی عادت نہ ہو، فضول ہر چیز فضول سے بچے، انشاءاللہ دیکھیے بچت ہی بچت ہے۔ اسی طرح عورتیں بے جا شاپنگ سینٹروں میں جاتی ہیں، بے جا شاپنگ سینٹروں میں جاتی ہیں، اس میں بھی بڑا مطلب کہ اندیشہ ہے کہ وقت بھی برباد ہو رہا ہے، گناہوں کا دروازہ بھی کھلتا ہے اور مال بھی برباد ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ لانا ہی ہے، کچھ نہیں کم از کم رکشا ٹیکسی کا کرایہ ہی جائے گا، رکشا ٹیکسی سستا تو آتا نہیں ہے، کچھ نہ کچھ تو جانا ہی ہے نا۔ آپ گھر سے نکلے، دیکھیں اس وقت ہر ذی شعور اور ایک فیملی پرسن، ایک اکنومیکل آدمی میری بات کو سمجھتا ہوگا، آپ گھر سے نکلے، گھر آئے، آپ کا میٹر چلا ہے اور آپ کے جیب سے پیسے جائیں گے، یوں سمجھیے کہ آپ نے شٹر اٹھایا، دکان کا شٹر گرایا، آمدنی ہوئی یا نہیں ہوئی، اس دن خرچہ آپ کے گلے پڑا ہی پڑا۔ آپ گھر سے نکلے، اب دیکھ لیجئے کہ گھر سے نکلے کس مقصد سے ہیں، ایک اچھے مقصد سے، ایک عمدہ مقصد سے نکلیں اور لمیٹڈ بچت کا ذہن بنا کر جائیں،
بہت زیادہ پیسے جیب میں لے کر جائیں گے یا پھر آپ کے جیب میں کارڈ ہوگا. میرا اشارہ سمجھتے ہیں آپ سب کہ لے لو, کون سا جیب سے جانا ہے, بعد میں بھر دینا ہے. اب بعد میں بھلے نہیں بھر سکے, سود چڑھا معاذ اللہ, اس کا بوال الگ اٹھائیں گے. ان تمام چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں. ہمیں مال وقت سب کچھ برباد کرنے سے بچایا جا رہا ہے, سمجھایا جا رہا ہے. اسی طرح وقت برباد کرنے میں یہ بھی ہوتا ہے کہ جلد بستر نہ چھوڑے. آپ کو اٹھایا کسی نے, اٹھ تو گئے آپ, اب سوئے ہوئے ہیں. ارے بھائی اٹھ جائیے, الارم بند کر, اب سوئے ہوئے ہیں. وہ سوئے نہیں ہے اصل میں, ہم وہ سوتے نہیں ہیں, وہ نیند بھی نہیں ہو رہی, آرام بھی نہیں ہو رہا, صرف اور صرف وقت برباد ہو رہا ہے. اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ نے الارم رکھا, الارم بجا, آپ الارم بند کریں اور بستر چھوڑ دیں. آپ بستر پر پڑے رہیں گے, اب نہ سونے کے نہ جاگنے کے, صرف اور صرف وقت برباد ہو رہا ہے. آدھا گھنٹہ گھنٹہ اسی طرح بستر پر کروٹ بدلنا, ہر 2-5 منٹ کے بعد ابھی اٹھ رہا ہوں, ہر 2-5 منٹ کے بعد پھر دیکھ ابھی اٹھ رہا ہوں, ابھی اٹھ رہا ہوں, یہ ابھی اٹھ رہا ہوں میں 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ نکل گیا. یہ 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ کیا کیا؟ نہ سوئے, نہ آرام, نہ کام, نہ کاج, کچھ بھی تو نہیں کیا. وقت برباد ہوا, صرف وقت برباد ہوا. ان تمام چیزوں پر غور کر. اب ترقی کیسے کرے گا شخص؟ نہ پیسہ بچا پا رہا ہے, نہ وقت بچا پا رہا ہے, نہ سانسیں بچا پا رہا ہے. یہی وقت وہ نیکی میں گزارتا, وہی وقت پرہیزگاری میں گزارتا, وہی وقت عبادت میں گزارتا, وہی وقت تلاوت میں گزارتا کہ جو اللہ کی رضا کے لیے سبحان اللہ کہتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک درخت لگا دیتا ہے. جو ذکر اللہ کرتا ہے, ذکر اللہ کی نیت سے, اللہ کا ذکر کرنے کی نیت سے سبحان اللہ کہتا ہے, اس کے لیے جنت میں ایک درخت لگا دیا جاتا ہے. اب وقت کی قدر دیکھیے کہ 2 یا 3 سیکنڈ میں سبحان اللہ کہنے کی برکت ہوتی ہے کہ اس کے لیے جنت میں درخت لگ جائے. آدھی گھنٹوں برباد کر رہا ہے. ان گھنٹوں کے اندر, ان دنوں کے اندر کیا کچھ نہیں کر سکتا تھا. 12 ماہ میں کل 8,760 گھنٹے ہوتے ہیں, 8,760 آورس 12 ماہ کے اندر. اگر کوئی ہم سے پوچھے کہ آپ یہ 8,760 گھنٹے کا حساب دیں, ہم موٹے موٹے حساب تو دے دیں گے. اتنے گھنٹے سویا تھا, اتنے گھنٹے اسکول گیا تھا, اتنے گھنٹے مدرسے گیا تھا, اتنے گھنٹے کام پہ گیا تھا, اتنے گھنٹے کھانا کھایا تھا. اب بالکل 8, 10, 12, 15, 16 گھنٹے کا ہم نے حساب دے دیا. اس کے بعد کیا 5, 6, 7 گھنٹے ایسے ہوں گے جو ہمیں بھی نہیں پتا ہوگا ہم نے کہاں گزار دیے. دوستوں میں بیٹھ کر ہوٹلوں میں گزار دیے, وقت برباد کر دیا, وہاں بھی پیسے ضائع ہوئے, وہاں بھی وقت ضائع ہوا. آخرت کا نقصان الگ. تفریح کرنے چلے گئے تو تفریح میں بھی نقصان الگ. اب تفریح کے لے گئے, اب روٹین ہے, پریکٹس ہے کہ جناب بچوں کو لے کر, فیملی کو لے کر جانا ہے ہوٹل کے اندر. ہوٹل بھی کون سی؟ مہنگی والی. سستی ہوٹل چلتی نہیں ہے. سستی ہوٹل میں فیملی روم بھی نہیں ہوتے. فیملی روم بھی بڑی ہوٹلوں میں ہوتے ہیں. اب بڑی ہوٹلوں میں فیملی روم ہوتے ہیں, پھر بڑی ہوٹلوں کے بل زیادہ ہوتے ہیں. ان کی چونکہ ڈیکوریشن بھی مہنگا ہوتا ہے, ان کے اے سی پلانٹ لگے ہوئے ہوتے ہیں, ان کی کٹلری بھی بڑی ہوتی ہے, ان کی پھر بل بھی بڑا ہوتا ہے, ان کا مینیو بھی بڑا ہوتا ہے. پھر وہاں میوزک بھی چل رہا ہوتا ہے, وہاں بدنگاہی بھی ہو رہی ہوتی ہے, گناہ سب مطلب سب ساتھ ساتھ چل رہا ہوتا ہے. ساتھی کا ذہن اللہ ہمیں عطا کر دے کہ یہ ہے پریکٹس ہے. اپنے بچوں کو لے کر, اپنی فیملی کو لے کر تفریح گاؤں میں جانا. اب وہاں عورتیں ہیں, وہاں میوزک ہے, کوئی پرواہ نہیں. نہ غیر حق میں مال خرچ کرنا اسراف ہے. معصیت میں مال خرچ کرنا اسراف ہے. اللہ کی نافرمانی میں مال خرچ کرنا اسراف ہے. گناہ جانے, وہ گناہ الگ, 2 گناہ ہوتے ہیں. ایک وہ جو وہاں گناہ ہو رہا ہے یہ, ایک وہ جو وہاں مال ضائع ہو رہا ہے وہ. ان کو کب ہم سوچیں گے, کب ہم سمجھیں گے؟ پھر ہمارے بچوں کی تربیت کیسی ہوگی جب ہم ہی نہیں کر پا رہے. تو صلو علی الحبیب. اب میرے پاس وقت ضائع کرنے کی کئی مثالیں موجود ہیں. اس کو اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں اور اس کی قدر کو سمجھنا چاہتے ہیں تو نوٹ کر لیجئے. ایک تو امیر سنت کا رسالہ انمول ہیرے, انمول ہیرے, اور ایک مقتۃ المدینہ کی کتاب ہے رسائل دعوت اسلامی. اس میں رسالہ مدنی کاموں کی تقسیم کے تقاضے. اس میں بھی آپ کو صفحہ نمبر 319 پر وقت برباد کرنے کی 17 مثالیں ملیں گی. وقت برباد کرنے کی 17 مثالیں
کہ ہم کہاں کہاں اپنے وقت کو برباد کرتے ہیں، اس کو دیکھ لیجئے، انشاءاللہ عز و جل سے کافی فائدہ ہوگا۔ صلو علی الحبیب۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ میرات المناجیح جلد 7 صفحہ نمبر 116 کے حاشیے میں مال برباد کرنے کی 4 صورتیں ارشاد فرماتے ہیں۔ نمبر 1، ناجائز جگہ خرچ کرنا۔ نمبر 2، بلا وجہ مال لٹا دینا۔ نمبر 3، بال بچے ہوتے ہوئے لوگوں میں مال بانٹ دینا۔ نمبر 4، سارا مال خیرات کر کے اپنے اور اپنی اولاد کو بھکاری اور فقیر بنا لینا۔ اس کی مثال اب یوں سمجھیے، حدیث پاک کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں کہ ایک صاحب انڈا برابر سونا لے کر بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور عرض کی میں نے ایک کان میں یہ سونا پایا ہے، اسے تصدق کرتا ہوں، صدقہ کرتا ہوں، اور اس کے سوا میرے ملک اور کچھ بھی نہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعراض فرمایا، اس کی طرف توجہ ہٹا دی، اس سے پھر عرض کی، آپ نے پھر اعراض فرمایا، اس سے پھر عرض کی، آپ نے پھر اعراض فرمایا، یعنی یہ مت کرو۔ جب اس سے پھر عرض کی تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے سونا لے لیا اور ناراضگی کا اظہار کیا، اس کی طرف پھر بڑھایا اور فرمایا تم میں سے ایک شخص اپنا پورا مال لاتا ہے کہ یہ صدقہ ہے، پھر بیٹھا لوگوں سے بھیک مانگے گا، بہتر صدقہ وہ ہے جس کے بعد آدمی محتاج نہ ہو۔ یہ کتنی پیاری بات ہے، یعنی یہ بھی ہماری شریعت نے ہم کو سکھایا ہے۔ پارہ 19 سورہ فرقان آیت نمبر 67 میں ارشاد ہوتا ہے وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا، ترجمہ کنز الایمان، اور وہ کہ جب خرچ کرتے ہیں نہ حد سے بڑھیں، وَلَمْ يَقْتُرُوا، اور نہ تنگی کریں، وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَّامًا، اور ان دونوں کے بیچ اعتدال سے رہیں، میانہ روی سے رہیں۔ یہ کتنا خوبصورت پیغام ہے کہ نہ حد سے بڑھیں نہ تنگی کریں، بلکہ اعتدال یعنی میانہ روی اختیار کریں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فرقان کی اس آیت میں، یعنی اس طرح کئی آیتیں اللہ تعالیٰ پہ نیک بندوں کو صاف بیان کی، ان میں ایک وصف یہ ہے کہ یہ اللہ کے نیک بندوں کا یہ وصف ہے کہ وہ خرچ کرنے میں نہ حد سے بڑھتے ہیں نہ تنگی کرتے ہیں، نہ ہاتھ کھینچتے ہیں، اعتدال میانہ روی بیچ کی راہ رکھتے ہیں۔ اور یاد رکھیے ہمارا دین یہ اعتدال کو پسند کرتا ہے، میانہ روی کو پسند کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے اعتدال اور میانہ روی اختیار کی وہ تنگ دست نہیں ہوگا۔ دیکھیں کتنی پیاری بات۔ پھر اعتدال کا تعلق لباس سے بھی ہے، غذا سے بھی ہے، یہاں تک کہ عبادت سے بھی ہے۔ جی ہاں، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دولت مندی میں میانہ روی کتنی اچھی ہے، اور تنگ دستی میں میانہ روی کتنی اچھی ہے، اور عبادت میں میانہ روی کتنی اچھی ہے۔ یعنی عبادت میں بھی میانہ روی ہے، عبادت میں بھی اعتدال ہے۔ جی ہاں، جیسا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ حدیث پاک ہے کہ حضرت سیدتنا ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ان کے پاس ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے، اس وقت ان کے پاس ایک عورت بیٹھی تھی۔ آپ نے فرمایا یہ کون ہے؟ عرض کی یہ فلاں عورت ہے، اس کی نمازوں کا بڑا چرچا ہے۔ آپ نے فرمایا چھوڑ دو، اتنا عمل کرو جو ہمیشہ کر سکو، باخدا اللہ عز و جل اس وقت تک نہیں اکتاتا جب تک تم نہ اکتاؤ، اور اللہ عز و جل کے نزدیک پسندیدہ عمل وہ ہے جس پر بندہ ہمیشگی کرے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک بوڑھا شخص جو چل نہیں سکتا تھا اسے اس کے 2 بیٹے پکڑ کر چلا رہے تھے۔ آپ نے پوچھا یہ ایسا کیوں کر رہا ہے؟ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی اس سے پیدل حج کرنے کی نظر مانی تھی۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس سے مستغنی ہے، اس سے بے نیاز ہے کہ یہ اپنے نفس کو عذاب دے اور اس کو سوار ہونے کا حکم ارشاد فرمائے۔
اسی طرح حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد اصحاب میں سے چند نفوس نے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی تنہائی میں عبادت کا حال دریافت کیا. تو بعض اصحاب نے کہا میں کبھی نکاح نہیں کروں گا، کسی نے کہا میں گوشت نہیں کھاؤں گا، تو کسی نے کہا میں بستر پر نہیں سوؤں گا. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ کی حمد و ثنا کے بعد ارشاد فرمایا فلاں فلاں لوگوں کا کیا حال ہے جو اس طرح کہتے ہیں لیکن میں نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، روزہ بھی رکھتا اور کھاتا پیتا بھی ہوں اور عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں، تو جس نے میری سنت سے اعراض کیا وہ میرے طریقے پر نہیں ہے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلا شبہ دین آسان ہے، جو شخص اس دین اسلام کو مشکل بنانے کی کوشش کرے گا دین اس پر غالب آ جائے گا. تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اسلام دین فطرت ہے، توسط اعتدال یعنی میانہ روی کا تقاضا کرتا ہے. افراط و تفریط دونوں مذموم اور ممنوع ہیں. تو یاد رکھیے نیکی اور فضیلت حاصل کرنے کا درست طریقہ وہ ہے جو ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں دیا. سنت کے مطابق زندگی جو گزارے گا، صحابہ کرام علیہم رضوان کی سیرت کو سامنے رکھ کر جو زندگی گزارے گا، بزرگان دین ہمارے صالحین کی زندگی کو سامنے رکھ کر اپنے شب و روز بنائے گا، انشاءاللہ وہ معتدل رہے گا، اعتدال پر رہے گا. یاد رکھیے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کھانا تناول بھی فرمایا، بھوکے بھی رہے، گوشت بھی تناول فرماتے اور پیٹ پہ پتھر بھی باندھتے، سادہ لباس پہنتے اور کوئی آتا تو اپنے لباس کو تبدیل بھی کرتے. بہت زیادہ پیارا انداز، چاہے کوئی شخص تنگ دست ہو، فراخ دست ہو، غنی ہو یا فقیر ہو، ہر ایک کے لیے میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی سیرت میں نمونہ موجود ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کا خرچ کرنا بھی ہمارے سامنے ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کا صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھنا بھی ہمارے سامنے ہے. ازواج مطہرات کے ساتھ معاملات بھی سامنے، گھر کے اخراجات کے معاملات بھی ہمارے سامنے. پوری ایک مکمل حیات مبارکہ، ایک کاش ہمیں اس کو سمجھنے اور پڑھنے کا موقع مل جائے اور اعتدال کی طرف آ جائے، میانہ روی کی طرف آ جائے، اپنے اوقات کار کو دیکھیں، اپنے وقت کو دیکھیں، اپنے سرمایہ کو دیکھیں. مفتی احمد یاسر نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ یہ اسراف کی تفسیر بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ بھوک سے زیادہ کھانا، نقصان دہ غذائیں کھانا، بلا ضرورت مال خرچ کرنا، ناجائز چیزیں کھانا پینا، حلال چیزوں کا حرام سمجھ لینا اسلام میں شامل ہے. مزید فرماتے ہیں کہ فخر و تکبر کے لیے لباس فاخرہ پہننا، ہمیشہ اچھے کھانے اچھے لباس کا عادی ہو جانا کہ معمولی غذا اور لباس استعمال ہی نہ کر سکے، ہر وقت کھانے پینے کی فکر میں لگے رہنا ممنوع ہے. اللہ دے تو اچھا کھاؤ پہنو، مگر کبھی معمولی غذا موٹا لباس بھی پہن لیا کرو، اس میں آر نہ کرو تاکہ غریبی آنے پر تم کو تکلیف نہ ہو. تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے جو باوجود قدرت اچھے کپڑے پہننا تواضع عاجزی کے طور پر چھوڑ دے گا، اللہ عز و جل اس کو کرامت کا حلہ یعنی جنتی لباس پہنائے گا. فیشن کی خاطر روز نئے لباس پہننے والے، ذرا فیشن تبدیل ہوا یا لباس تھوڑا پرانا ہوا یا کہیں سے معمولی سے پھٹا تو پیوند کاری کر کے اس کو پہننے میں آر یعنی عیب محسوس کرنے والے اس روایت پر غور کریں. تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم سنتے نہیں کہ کپڑے کا پرانا ہونا ایمان سے ہے. بے شک کپڑے کا پرانا ہونا ایمان سے ہے. اس روایت کے تحت حضرت سیدنا شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ زینت کا ترک کرنا اہل ایمان کے اخلاق یعنی عمدہ عادات سے ہے. حضرت سیدنا عمر بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں امیر المومنین مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں عرض کی گئی آپ اپنی قمیص میں پیوند کیوں لگاتے ہیں؟ فرمایا اس سے دل نرم رہتا ہے. او مومن اس کی پیروی کرتا یعنی مومن کا دل نرم ہی ہونا چاہیے. تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، یہ چند مدنی پھول آپ کے سامنے پیش کیے ہیں کہ ہم ان کے عادی بنے.
سادہ غذائیں کھائیں، سادہ لباس پہنیں، سادگی اختیار کریں گے انشاءاللہ عز و جل آپ خود دیکھیے اللہ نے چاہا تو مہنگائی بھی دور ہوگی، برکت بھی نصیب ہوگی. اپنے جو روز مرہ کا آپ کا جو کھانے کا جدول ہے، گھر کا جو جدول ہے، دیکھیں جو غریب ہے وہ بیچارہ غریب ہی ہے. اب غریب کو غریب ہونے کی پرواہ نہیں ہے، وہ غریب ہی ہے، وہ امیر ہونے کے خواب دیکھ رہا ہے. اصل تو وہ ہے جو متوسط طبقہ ہے، درمیانی طبقہ ہے، یا امیر ہے اس کو غریب ہونے کا ڈر ہوتا ہے، یا جو درمیانی طبقہ ہوتا ہے جس کو ہمارے سفید پوش بھی کہتے ہیں اس کو وہ تکلیف میں آ جاتا ہے. اگر وہ اپنے گھر کے اندر بجلی کے معاملات ہیں، کھانے پینے کے معاملات ہیں، بچوں کے اخراجات ہیں، اب بچوں کو آپ نے 10-10 ہزار 15-15 ہزار اور 5-5 ہزار کا لباس دلانا ہو، اسی طرح اگر جو گھر کی عورتیں ہیں وہ غور کر لیں، اگر آپ نے فیشن کرنی ہو، مہنگی مہنگی آپ نے فیشن اپنانی ہو، تو اب کیا کرے گا آدمی؟ پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بیوی بچوں کا خرچہ پورا کرنے کے لیے اور بیجا اخراجات پورے کرنے کے لیے اور اپنے لیونگ اسٹینڈرڈ کو مینٹین رکھنے کے لیے پھر آدمی حرام ذریعے استعمال کرتا ہے، پھر جھوٹ، رشوت اور سود کا راستہ اختیار کرتا ہے. اور کیا کرے گا؟ غلط ہے یہ، لیکن میں پوچھتا ہوں اس کو مجبور کس نے کیا؟ اور ایک جھوٹ، رشوت اور سود میں مبتلا شخص آپ مجبور کیوں ہے؟ آپ کا پیٹ بالش پر تو تھا، کیوں اوروں کا وبال اپنے سر پر لیتے ہو؟ کیوں بیوی بچوں کے لیے، گھر بار اہل و عیال کے لیے حرام کماتے ہو، سود کماتے ہو، سود کھاتے ہو، رشوت کھاتے ہو، حرام روزی کھاتے ہو، خود بھی کھاتے ہو، گھر والوں کو بھی کھلاتے ہو. اب گھر میں حرام روزی، سود اور رشوت اور یہ سارے مال آئے گا، برکت کہاں سے آئے گی؟ آپ ہی بتا دیجئے نا، کہاں سے برکت آئے گی؟ جو کھانا کھانے کا اسلامی طریقہ ہے، گھر میں آنے جانے کا اسلامی طریقہ ہے، کوئی ہمارے طریقہ کار میں شامل نہیں. گھر میں برکت کہاں سے آئے گی؟ مال میں برکت کہاں سے آئے گی؟ رزق میں برکت کہاں سے آئے گی؟ کھانے برکت کہاں سے آئے گی؟ پہلے لوگ کہتے تھے جناب تھوڑا پکاتے تھے بہت سارے کھاتے تھے، اب کہتے بہت سارا پکاتے تھوڑے نہیں کھاتے. ابن ماجہ کی روایت میں ہے کہ لوگوں نے عرض کی آقا ہم کھاتے ہیں اور پیٹ نہیں بھرتا، ہم کھاتے ہیں اور پیٹ نہیں بھرتا. ارشاد فرمایا کہ شاید تم الگ الگ کھاتے ہوگے. کیا فرمایا؟ تم الگ الگ کھاتے ہوگے. عرض کی ہاں. فرمایا اکٹھے ہو کر کھاؤ اور بسم اللہ پڑھو، برکت ہوگی. یہ بھی نیت کر لیجئے، انشاءاللہ آج دیکھیے برکت ہوگی. اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو یہ چاہتا ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں خیر کی کثرت کرے، وہ کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد ہاتھ دھوئے اور کلی کرے. یہ بھی فیضان سنت میں یہ ساری باتیں موجود ہیں. آداب طعام آپ پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے دسترخوان میں برکت ہو جائے گی. آداب طعام جو فیضان سنت کا باب ہے، پڑھنے کی کون نیت کرتا ہے؟ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں کھانے میں برکت ہو، راشن میں برکت ہو، مال میں برکت ہو، چاہتے ہیں نا؟ جو چاہتا ہے ہاتھ اٹھائے. اب آپ کو میں واقعی مشورہ دیتا ہوں، فیضان سنت میں موجود آداب طعام پڑھ لیجئے. کون کون پڑھنے کی نیت کرتا ہے؟ اللہ کے محبوب دانا غیوب منزہ علی العیوب عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان خیریت نشان ہے، جو شخص دسترخوان سے کھانے کے گرے ہوئے ٹکڑوں کو اٹھا کر کھائے وہ فراخی کی زندگی گزارتا ہے، اور اس کی اولاد اور اولاد کی اولاد کم عقلی سے محفوظ رہتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک اور برکت کا نسخہ لیجئے. تفسیر قرطبی میں ہے کہ ایک شخص بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی وسلم میں حاضر ہوا اور فقر و فاقہ اور تنگی رزق کی شکایت کی، تو ہمارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا جب تو اپنے گھر میں داخل ہو تو سلام کہے، چاہے کو گھر میں ہو یا نہ ہو، اور پھر مجھ پر سلام عرض کر، یعنی السلام علیکہ ایھا النبی، اور ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھا کرو. 3 عمل بتائے. پہلا عمل سلام، پھر سرکار کی بارگاہ میں سلام، اور تیسرا عمل سورہ اخلاص. اس شخص نے ایسا ہی کیا، اللہ نے اس پر رزق کے دروازے کھول دیے، حتیٰ کہ اس کے ہمسایوں اور رشتہ داروں کو بھی رزق کا حصہ پہنچنے لگ گیا. اب یہ کتنا آسان عمل ہے. ہم گھر میں داخل ہوں تو گھر والوں کو سلام کریں، پھر
ہمارے آقا کی بارگاہ میں سلام عرض کریں اور اس کے بعد سورہ اخلاص پڑھیں، قل هو اللہ احد، پوری سورت پڑھ لیں. بچے بچے کو یہ سورت آتی ہے، مدنی نسخہ ہے، اپنا لیجئے، انشاءاللہ برکت ہی برکت ہوگی. عمل کی کون نیت کرتا ہے؟ آداب تام میں 463 صفحات ہیں. میرا خیال ہے اگر آپ یکسوئی کے ساتھ پڑھنے بیٹھے ہیں تو امید ہے 12 دن میں پڑھ لیں گے انشاءاللہ. بہت فائدہ ہوگا اس سے آپ کو، اللہ نے چاہا تو. صاحب تحفۃ الاخیار نے نقل کیا کہ جو کوئی سرکار صلی اللہ تعالی وسلم پر 500 بار درود شریف پڑھے گا وہ کبھی محتاج نہ ہوگا. اس کو بیان کر کے وہ ایک واقعہ نقل کرتے ہیں کہ ایک نیک آدمی نے اس بات کو سنا تو غلبہ شوق میں 500 بار درود شریف کا ورد شروع کر دیا. اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس کو غنی کر دیا اور ایسی جگہ سے اسے رزق عطا فرمایا کہ اسے پتہ بھی نہ چل سکا، حالانکہ اس سے پہلے وہ مفلس اور حاجت مند تھا. صلو علی الحبیب. بخاری کے حوالے سے نقل ہے، جو چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں وسعت، مال میں برکت ہو، وہ اپنے رشتہ داروں سے نیک سلوک کرے. اور ایک روایت میں کوئی گھر والے ایسے نہیں کہ آپس میں صلہ رحم کریں پھر محتاج ہو جائیں. تو یہ بھی ایک دیکھیں سبب دیکھ لیجئے. اگر آپ کے رشتہ داروں سے نہیں بن رہی، قطع تعلق کیا ہوا ہے تو دوستی کر لیجئے، تعلق جوڑ لیجئے، صلہ رحمی کر لیجئے، اچھا سلوک کر لیجئے. کیونکہ عموماً خاندان کے جھگڑے یہ انا پر مبنی ہوتے ہیں. کوئی شرعی مصلیت، شرعی حکمت کچھ نہیں ہوتی، بذا عموماً نہیں ہوتی، انانیت ہوتی ہے. اس کو ختم کر دیں. ہر ایک غور کر لے کہ اس کے خاندان رشتہ داروں بنتی ہے نہیں بنتی، اس کے اپنے گھر کے اندر صلہ رحم کا، حسن سلوک کا کیا برتاؤ ہے. انشاءاللہ عز و جل یہ ماحول بن جائے گا. اللہ نے چاہا تو رزق کے اور فراخی کے برکت کے دروازے کھل جائیں گے. ہم نے خود اپنے ہاتھوں اپنے لیے برکتوں کے، رزق کے دروازے بند کیے ہوئے ہیں. اس کا مطالعہ کریں گے تو پتہ چلے گا. الغرض، اسراف اور فضول خرچی، اس پر قدغن لگائیں. اپنے گھر کو غور سے دیکھیں، اپنے دفاتر کو دیکھیں، اپنی آفیسز کو دیکھیں. پھر آگے جا کر آپ کو جب تکلیف ہوتی ہے تو پھر بجلی بند کر دیتے ہیں، پنکھے بند کر دیتے ہیں. اب تکلیف ہونے کے بعد کرنا نا، یہ پھر کور نہیں ہوتا. یوں سمجھیے کہ ایک بہت بڑی اسٹیمر ہو نا، جیسے جہاز ہوتا ہے نا، بحری جہاز، اب اس کی حفاظت شروع سے کیجیے. اگر کہیں سے تھوڑی سی بھی لیکیج ہو گئی اور پانی اندر آنا شروع ہو گیا، اب آپ حکمت عملی اختیار کرتے رہیے. پانی آہستہ 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 اندر رستا جائے گا. بڑے سے بڑا سمندری جہاز بھی سمندر میں ڈوب کر گھر کو جاتا ہے. پہلے سے ہی احتیاط کیجیے کہ اسے سوراخ ہی نہ ہونا. اس کو ایسے حادثے سے بچائیے، ایسی ٹھوکر اور ایسی مار سے بچائیے کہ ایک بار سوراخ آ جاتا ہے یقین مانیے بھرتا نہیں ہے. یہی سود کا وبال ہے. ایک بار سود آ جائے پھر آدمی بہت مشکل سے نکلتا ہے. یہی اسراف اور فضول خرچی ہے کہ جب ہمارے اندر فضول خرچ، اسراف آ جاتا ہے، یہ بہت سرمایہ دار ہو نا، بہت بڑا سرمایہ دار، تو یوں سمجھے اس کا بہت بڑا جہاز ہے. چھوٹا سرمایہ دار تو اس کی کشتی ہے. پانی اندر نہیں آنا چاہیے. پانی اندر آئے گا، آپ اور ہم احتیاطی کریں گے، ایک نہ ایک دن یہ کشتی ڈوب جائے گی. پانی فوراً تو اندر نہیں آ جاتا، آہستہ آہستہ آتا ہے. اور بعض وقت چونکہ کشتی اور جہاز کا نچلا حصہ پانی کی گہرائی میں ہوتا ہے تو نظر نہیں آتا، اور پانی اندر 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 جمع ہو رہا ہوتا ہے، ہمیں پتہ نہیں چلتا. پتہ تب چلتا ہے جب پانی اوپر آ جاتا ہے. اب ہم جہاز کو ڈوبنے سے کیسے بچائیں گے؟ ہم ابھی سے ہم روکیں. تکلیف ہو جاتی ہے، تندرستی ہو جاتی ہے، جب اکاؤنٹ شیٹ، بیلنس شیٹ اور لیجر شیٹ سامنے آتی ہے، اوہ میں تو کچھ اور سمجھ رہا تھا، وہ کمپنی تو دیوالی کی طرف جا. بھائی دیوالی کی طرف جا رہی ہے، بجلی کا، اے سی کا اور اپنے فضولیات کا اور اپنی یہ جو دیگر جو مراد کی دیکھے تو صحیح ہے سب کیا تھا. آپ کو تو پتہ ہی نہیں چلا، جب اکاؤنٹ لسٹ سامنے آئے تو پتہ چلا. گھر کے اخراجات ایک بار بیٹھ کر دیکھے تو صحیح کہاں کہاں میں فضول خرچ کر رہا ہوں. انشاءاللہ عز و جل یہ فضول خرچی اور اسراف سے بچنے کے ذہن کے ساتھ قناعت، میانہ روی اور اعتدال کے ساتھ آپ اپنے اخراجات کا جائزہ لیں. اللہ نے چاہا تو ایسی برکت ہوگی کہ کم آمدنی میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں پورا فرما دے گا. وہ قادر مطلق ہے. لاکھوں کمائے بندہ، لاکھوں کمائے،
اللہ رزق سے برکت چھین لے، وہ لاکھوں بھی کسی کام کے نہیں ہیں۔ آپ بتائیے غریب روتا ہے تو کیا امیر نہیں روتا؟ امیر بھی رو رہا ہے۔ امیر کے پاس جب امیر بھی کہتا ہے زہر کھانے کو روپیہ نہیں ہے۔ یہ جملے میرے کانوں نے سنے۔ حالانکہ زہر کھانا ویسے ہی غلط ہے، لیکن ایک سمجھانے کے لیے وہ کہتا ہے کہ نہیں ہے بھائی ہمارے پاس نہیں ہے۔ امیر بھی رو رہا ہے، غریب بھی رو رہا ہے، اور سب کے پیچھے اگر آپ دیکھیں گے تو اسراف اور فضول خرچی ملے گی۔ قناعت کا نہ ہونا، اعتدال و میانہ روی کا نہ ہونا، آپ اس کو بنیاد میں پائیں گے۔ تو ہر ایک کو چاہیے، تو اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، بہت سارا پانی ہو، اللہ تعالیٰ اس سے پیاس بجھنے کی تاثیر لے لے تو اتنا پانی بھی کس کام کا، اور قطرے میں بھی اللہ تعالیٰ پیاس بجھنے کی ایسی تاثیر ڈال دے کہ بندے کی پیاس بجھ جائے۔ اللہ قادر مطلق ہے، وہ تھوڑے میں بھی پورا کرنے کے ہمارا ہو جائے، وہ قادر ہے۔ ہم اس سے عافیت کا، سلامتی کا، رزق میں برکت کا سوال کرتے ہیں۔ ہمارے رزق میں حرام نہ ہو، ہمارے کام میں اسراف نہ ہو، ہمارے کام میں فضول خرچی نہ ہو، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہ ہو، گھر میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہ ہو۔ دیکھیے کس طرح گھر امن کا گہوارہ بنتا ہے، اور کم آمدنی میں بھی کس قدر گھر اچھی طرح چل جاتا ہے، چل جائے گا انشاءاللہ۔ اور اگر واقعی تکلیف ہے اور آپ دیکھ رہے کہ فضول خرچی وغیرہ سب سے بچ گئے، اسراف سے بچ گئے، پھر بھی تکلیف ہے، انشاءاللہ عز و جل آپ صبر کریں، صبر پر اللہ اجر عطا کرے گا۔ اس کے لیے پھر آدمی خودکشی کا راستہ اختیار نہ کرے، یہ حرام کی موت نہ مرے گے، پورا نہیں ہوتا، بچوں کو پورا نہیں ہوتا، بیوی کو پورا نہیں ہوتا، گھر میں پورا نہیں ہوتا، تو باپ خودکشی کر رہا ہے، بچوں کو قتل کر رہا ہے، تو ماں بچوں کو قتل کر رہی ہے، خودکشی کر رہی ہے، یہ حرام موت ہے۔ صبر کریں، اللہ تعالیٰ صبر پر اجر عطا کرے گا کہ زباں پر شکوائے رنج و علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے۔ تو صبر کریں۔ اگر گھر میں چند دن چولہا نہیں جلتا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بھوک کا تصور کریں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے در دولت پر کہ مالک کل ہیں، مالک ہیں، مختار ہیں، لیکن ہماری تربیت ہے کہ میرے آقا کے گھر میں بھی چولہا نہیں جلتا تھا، حالانکہ آپ کا زود اختیاری تھا۔ اس کا تصور کریں، صحابہ کرام کا تصور کریں، اصحاب صوفہ کا تصور کریں۔ میرے امام اعظم کے شاگرد رشید امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ اتنے غریب تھے کہ ان کے گھر کا خرچہ امام اعظم چلایا کرتے تھے۔ جوتا ٹوٹ گیا، جوتا سلوانے کے لیے امام ابو یوسف کے پاس پیسے نہیں ہوا کرتے تھے، لیکن صبر کرتے اور علم دین سیکھتے، اور امام ابو یوسف وقت کے امام بن گئے، مجتہد بن گئے، حنفیوں کے امام بن گئے۔ تو اس طرح اچھی سوچ، مدنی سوچ کے ساتھ ایک کاش ہم اپنے گھر کو، اپنے کاروبار کو، اپنی تحریک کو، اپنے نظام کو، اپنے اداروں کو چلانے میں کامیاب ہو جائیں، اسراف سے بچے، فضول خرچی سے بچے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔